اگر نماز چھوٹ جائے تو کیا برکت رہ سکتی ہے؟ نماز چھوڑ کر برکت ایکسپیکٹ کرنا اصل میں قرآن اور سنت کے بالکل خلاف سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ بات واضح کی ہے کہ بندے کی کامیابی، سکون اور برکت کا راستہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت سے گزرتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی ہدایت اور کامیابی کا پہلا نشانی نماز ہے۔ جب ہم اس بنیاد کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر برکت کا سوال کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے چھت کے بنا گھر کو محفوظ سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون یعنی دین کا کھمبا بتایا ہے۔ جب کھمبا ہی گر جائے تو عمارت کا ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، گھر، گاڑی، لیکن دل کا سکون نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نماز چھوڑنے والا فوراً کافر ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے۔ جب بندہ نماز کو ہلکی چیز سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے، اور پھر برکت کا اٹھ جانا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ یہاں ایمان اور تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کا سب سے پہلا پریکٹیکل ثبوت نماز ہے۔ برکت آسمان سے یوں ہی نہیں برستی، اس کے لیے اللہ سے جڑا رہنا پڑتا ہے۔ نماز وہ ذریعہ ہے جو بندے کو روز یاد دلاتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، باس نہیں، بزنس نہیں، اور محنت بھی تبھی اثر کرتی ہے جب اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یا بلال حکیم الصلاۃ ارینا بیہا، بلال نماز کے لیے اذان دو، ہمیں نماز سے سکون عطا کرو۔ سوچو، جس چیز کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سکون بتاتے تھے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے بغیر بھی زندگی پر برکت ہو سکتی ہے؟ نماز چھوٹنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سے اللہ کا خوف اور یقین دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے۔ پھر انسان گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، حلال حرام میں فرق دھندلا ہو جاتا ہے، اور جب کمائی میں صبح آ جائے، نظر اور نیت صاف نہ رہے تو برکت کا اٹھ جانا بالکل فطری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پالا ہو اس کے لیے جنت نہیں۔ اب جب نماز ہی نہیں ہوگی تو نفس کو کون روکے گا، اور پھر برکت کا سوال کہاں سے آئے گا؟ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ضرورت سے زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی پیسہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اولاد بگڑ جاتی ہے، کبھی گھر بڑا ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، کبھی صحت ہوتی ہے لیکن دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تنگ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف غریبی ہو، بلکہ دل کا سکون چھن جانا بھی تنگ زندگی ہی ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہو لیکن کافی ہو، کم ہو لیکن دل خوش ہو، مشکل ہو لیکن امید زندہ ہو، تو ہمیں نماز کی طرف لوٹنا ہی پڑے گا۔ نماز کوئی ایکسٹرا چیز نہیں جو وقت ملے تو پڑھیں، بلکہ وہ مرکز ہے جس کی گرڈ پوری زندگی گھومنی چاہیے۔ نماز چھوڑ کر برکت ایکسپیکٹ کرنا خود کو تسلی دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ برکت صرف ان کے حصے میں آتی ہے جو سجدے میں جھک کر یہ مان لیتے ہیں یا اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے تب اللہ اس کی زندگی میں وہ برکت ڈال دیتا ہے جو حساب سے زیادہ اور سمجھ سے پرے ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ کو بھی معلوم پڑے نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔